اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیت انبیاء کے عنوان سے جاری تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی داستان پہ آ پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے یہ اختتام پذیر ہوگی تو تفصیل سے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کی نگاہ سے بیان کریں گے، البتہ وہی جو تربیتی پہلو ہے اسی حساب سے۔ حضرت شعیب از نظر نسب منتہی ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ جن سے پیغمبر خاتم اور بعد کے ہمارے ائمہ طاہرین اس نسل سے ہیں۔ دوسرے بیٹے تھے جناب اسحاق کہ جن سے انبیاء بنی اسرائیلی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نسب کے اعتبار سے ایک تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ جن کا نام ہی مدین تھا، تو یہ مدین کی نسل سے آگے بڑھے ہیں اور جس سرزمین میں آ کر یہ مبعوث ہوئے اس سرزمین کا نام ہی مدین تھا۔ مدین آج کل اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو ظاہراً سوریہ میں یہ علاقہ ہے، مقام تبوک کے ساتھ ملا جلا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی سرزمین ہے بنام ایکا، اور یہ دونوں جگہ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے اور مبعوث ہونے کے بعد پھر اپنی جو بھی دینی خدمات تھیں انہوں نے یہاں پہ آ کر انجام دی۔ البتہ اور بھی اقوال ہیں کہ ان میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سلسلہ نسب اس اعتبار سے کہ جد جناب مدین ہیں اور ان کے توسط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ منتہی ہوتے ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یا ان کی عظمت کے اعتبار سے کہ یہ کیا مقام ہے ان کا، وہ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شعیب مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اتنی عظمت کا حامل ہے کہ جس کا خدمت گزار جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اولی العزم انبیاء میں سے ایک ہیں کہ جو آ کر حضرت شعیب کی خدمت میں رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے کہ انشاءاللہ داستان آئے گی وہاں پہ اشارہ ہو جائے گا۔ اور نسبی اعتبار سے سسر بھی بنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، چونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقد ہوا، سسر بھی ہیں اور خدمت گزار بھی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ سوال، کیا وہ عنصر تھا جس کی وجہ سے خداوند عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ مختصر سا اجر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو ان کا خدمت گزار کے طور پہ خدا نے انتخاب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک ان کی خدمت میں کام کرتے رہے، اور جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ظاہراً 10 سال تک ان کے ہاں رہے اور 10 سال تک ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے معمور کیا؟ قرآن نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ آقا دیکھیں، جتنے بھی حادثات دنیا میں رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے قوانین الہی کار فرما ہوتے ہیں۔ ہر قانون الہی کے نتیجے میں پوری کائنات میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اچھے ہوں ان کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں، اگر برے ہوں تو ان کے پیچھے بھی اسباب کار فرما ہوتے ہیں، جن اسباب کے سائے میں یہ پورا نظام کائنات چلتا رہتا ہے۔ اور انسان کو چونکہ ان اسباب کا علم نہیں ہوتا اس لیے اکثر وہ ٹاواں ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو سبب نہیں ہوتی اس کو سبب سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جو سبب حقیقی ہوتا ہے اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اور اس کے نمونے اس وقت دیکھیں خرافات کے طور پہ
انسانوں کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ جیسے ہی ساس اور بہو کی نہیں بنتی ہے تو گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، فوراً اب وہ ساس ٹوکنے لگتی ہے کہ جب سے یہ کمبخت آئی ہے اس دن سے ہمارا یہ سلسلہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے حقیقی اسباب میں خود ہمارا کردار شامل ہے، جس کی وجہ سے انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی نعمت آتی ہے۔ اس نعمت یا مصیبت کے پیچھے خود انسان کا رول، خود انسان کا ذاتی کردار، خود انسان کے اعمال کار فرما ہوتے ہیں، لیکن اپنا جتنا بھی بوجھ ہوتا ہے وہ دوسروں پہ ڈالنے کے لیے پھر اس قسم کی خرافات کا سہارا لیتے ہیں کہ جب سے یہ آئی ہے اس وقت سے ہمارے گھر سے برکت ختم ہو گئی، یا اس قسم کے جتنے بھی اور خرافات ہیں۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ قرآنی قانون کے سائے میں کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ قانون ہے خدا کا۔ اگر خیر کا آپ نے ذرہ برابر عمل انجام دیا ہے اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے، اگر کوئی ذرہ برابر عمل شر انجام دیا ہے قانون خدا ہے کہ حتماً آپ اس کا صلہ اور انجام دیکھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اس کا صلہ اور انجام دنیا میں انسان دیکھتا ہے اور اس کا جو بے تمام معنی اور مکمل اجر ہوگا وہ آخرت میں جا کر دیکھے گا۔ بس ہر عمل کے پیچھے یا ہر مصیبت کے پیچھے یا ہر نعمت کے پیچھے خود انسان کا ذاتی کردار شامل ہوتا ہے، نہ دوسروں کے اعمال۔ اور اسی لیے قرآن نے دوسرا قانون بھی ذکر کیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، یعنی میرے عمل کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، میری بد کرداریوں کا جو انجام ہوگا وہ کسی اور کے دامن گیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ میرے ہی دامن گیر ہوگا۔ ان قوانین میں سے ایک قانون کہ جن کو انبیاء نے اپنی زندگی میں متولبر بھی کیا اور ایسا اپنی امتوں کو بھی اس جادے پہ گامزن کیا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے خدا کے راستے میں صبر اور بردباری سے کام لیا، اب جتنا جتنا درجہ صبر انسان کا بڑھتا چلا جائے گا اسی اعتبار سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پس صبر جتنا انسان کا بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے درجات بڑھتے جاتے ہیں، اور صبر جیسے جیسے عظیم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے خداوند عالم کی طرف سے نعمتوں کا نزول زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی میں صبر اپنے عروج پہ تھا، اگرچہ صبر کا نمونہ حضرت ایوب قرآن نے بیان کیا ہے لیکن وہ مشہور ہو گئے ہیں، اور اس شہرت کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام بھی مقام صبر میں حضرت ایوب سے کمتر نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو صبر کا دنیا میں خداوند عالم نے حضرت ایوب کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو صلہ دیا، وہ یہ تھا کہ اولی العزم پیغمبر کو اٹھا کر ان کا خادم بنا دیا۔ بس یہ قانون الہی ہے اور کائنات کا نظام ہمیشہ قوانین کے سائے میں آگے بڑھتا ہے۔ ان قوانین میں سے اہم ترین قانون جو انسانی زندگی میں رونما ہوتا ہے وہ قانون صبر ہے۔ جس نے اس دنیا میں جتنا صبر اور بردباری سے کام لیا خداوند عالم نے پلٹ کر ان کو اتنا ہی اجر دیا ہے۔ مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے تھا کہ جب صبر کی منزل پہ فائز ہوئے تو کیا کیا کہ جو نعمتیں سلب ہو گئی تھیں ساری واپس کر دیں، اس سے ہٹ کے جو نہیں تھی ان کو بھی خداوند عالم نے نازل کر دیا، اور کم ترین عدر یہ دیا اس صبر کا کہ پہلے جو ایک نعمت سلب ہوئی جب واپس دی تو دو کر کے واپس دی، ایک بیٹا لیا تو دو بنا کے واپس کیے۔ اگر فرض کریں ایک نعمت تھی اس کو ڈبل کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں خداوند عالم نے اپنا احسان ان پہ نازل کیا۔ خوب، حضرت شعیب علیہ السلام کی برجستہ ترین صفت صبر تھی، اور جس طرح کے روایات میں ہے، البتہ تاریخی اعتبار سے بعض چیزیں ممکن ہے روایات کے اعتبار سے قابل اعتماد نہ ہوں، لیکن جو عقلی اعتبار سے یا قرآنی اعتبار سے کوئی ان کے اندر مشکل نہیں ہے، ان میں یہ کہ کئی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام مریض ہوئے۔ جب بھی مریض ہوتے تھے کبھی بھی آہ و فغاں زبان پہ نہیں آتی تھی، خدا کا شکوہ تک زبان پہ نہیں آتا تھا۔ اور پہلے عرض کیا ہے کہ اگر مصیبتوں میں انسان گرفتار ہوتا ہے
اور خدا کے سامنے جا کر شکوہ کرتا ہے صرف خدا سے، یہ کبھی نہیں ہے بلکہ ممدوح ہے، اچھا ہے۔ اور خدا کے سامنے راز و نیاز کرنا، خدا کی بارگاہ میں جا کے شکوہ شکایت کرنا کہ فقط خداوند عالم کو سنانے کی نیت سے انسان کر رہا ہو، یہ مذموم نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی مبتلا ہوتے تھے اصلا شکوہ زبان پہ آتا ہی نہیں تھا، اور یہ خود صبر کی ایک عظیم منزل ہے انسان کے سامنے کہ مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو صبر کے اس کلے پہ پہنچائے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ جو صبر کے نتیجے میں نعمتیں سرازیر ہوتی ہیں ان سے انسان پھر بہرہ مند ہو۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ اس صبر کے پیچھے جو نعمتیں خداوند عالم نے روک کر رکھی ہوتی ہیں اور جن نعمتوں کے لیے مفتاح اور چابی یہی صبر ہوتا ہے، ہم نہ اس صبر کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں اور نہ اس صبر کے پیچھے جو نعمتیں انتظار میں ہوتی ہیں انسان کے، نہ اس سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں سب سے بالکل توہی اور خالی ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں جو خدا نے روک رکھی ہوتی ہیں وہ پھر رکی ہی رہتی ہیں، انسان کی زندگی میں رونما نہیں ہوتی۔ اگر ہم تاریخی نمونوں کو شمار کرنا چاہیں تو بہت زیادہ نمونے ملتے ہیں، لیکن میں چونکہ عموماً بعض ایسے نمونے جو خصوصاً تاریخ کربلا میں ملتے ہیں ان کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ فقط ایک پہلو سے کربلا سر مشق نہیں ہے بشریت کے لیے، ہر جہت کمالی کے اعتبار سے کربلا بہترین نمونہ ہے بشریت کے لیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، کیا ہوا کہ کربلا کی سرزمین کے بعد جو تبدیلی حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں رونما ہوئی صبر کے نتیجے میں، وہ کیا تھی؟ اب وہ خود حضرت سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عمت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، یہ ایک عذر ہے اس صبر کا کہ جو خداوند عالم کی طرف سے انسان صابر کی زندگی میں رونما ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کم ترین عذر صبر پہ فائز ہونے کا کیا ہے کہ اس شخص کا معلم مستقیماً خدا ہو جاتا ہے، بیچ میں کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ جب سید سجاد، معصوم کی زبان ہے نا، اب آدمی تو نہیں ہے، معصوم کا یہ ارشاد ہے اور معصوم کا یہ فرمانا ہے کہ یا امت، اے پھوپھی جان، انت بحمد اللہ، ہو بحمد اللہ یعنی حمد خدا کے سائے میں جو آپ نے صبر کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، بیچ میں کسی کو خدا نے واسطہ قرار نہیں دیا کہ جس کے ذریعے آپ علم الہی سے آشنا ہوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا کیا چاہتے ہیں سید سجاد کہ آپ علم لدنی کی مالک ہیں۔ خوب یہ علم لدنی خدا نے ایسے ہی دے دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، یا نہ پیچھے کوئی قانون تھا؟ وہ قانون تھا، وہ کیا تھا کہ اتنے بلایا اور مصائب کو دیکھنے کے بعد اصلاً زبان شکوہ گویا نہیں ہوتی ہے بلکہ زبان شاکر بن کر اللہ کی بارگاہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ حکم ترین اجر کیا ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اب اس کے بعد تیری ذمہ میرے ہاتھ میں ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہوگا، میں تیرا معلم ہوں، تو میرا شاگرد خاص ہے۔ بس ہر صبر کے نتیجے میں جو خداوند عالم کی طرف سے اجر ملتا ہے وہ مختلف ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو صبر کا اجر ملا وہ کیا تھا کہ اولی العزم پیغمبر کو خداوند عالم نے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ حضرت شعیب کا خدمت گزار بنا دیا۔ کم ترین اجر کیا دیا؟ یہ ہے کہ اولی العزم پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے۔ بس وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی سرزمین کی طرف کس کو روانہ کیا؟ حضرت شعیب کو۔ مطلب دیگر جو انبیاء کی زندگیوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض انبیاء ایسے ہیں جو عالمی شریعت لے کر آئے ہیں۔ عالمی شریعت کا مطلب یعنی جہاں جہاں بشریت تھی اس پوری بشریت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور بعض ایسے انبیاء تھے کہ جو عالمی شریعت نہیں لے کر آئے، ایک سرزمین کے ساتھ مختص تھے۔ وہ ایک سرزمین کے ساتھ مختص ہونے کا مطلب یہ تھا کہ خالق کائنات کی طرف سے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کو اسی شہر کے لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام اس اعتبار سے ان کی شریعت
اور جو پیغام خداوند عالم کی طرف سے تھا وہ جہانی اور عالمی نہیں تھا، بلکہ ایک خاص منطقے کے لیے اور خاص شہر کے لیے مبعوث ہوئے۔ اور وہ کیا تھے؟ وہ دو سرزمین تھی۔ پہلی سرزمین تھی سرزمین مدین، اور دوسری سرزمین تھی سرزمین ایکا، اصحاب الایکا کے نام سے قرآن نے ذکر کیا۔ یہ دو شہر تھے کہ جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ خوب ذہن میں یہ رہے کہ جہاں پہ ایک خاص شہر کے لیے ایک خاص نبی کو مختص کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط یہ شریعت مختص ہے انہی لوگوں کے لیے، نہ، شریعت کا پیغام چونکہ پیغام ہدایت ہے، پیغام نور ہے، وہ بشریت کو ضلالت سے نکال کر نور ہدایت میں داخل کرنے کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا نے ان کی جو ذمہ داری معین کی ہے وہ اسی منطقے کے لیے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہروں میں رہنے والے اس شریعت سے استفادہ نہیں کر سکتے، نہ، یہ نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں حضرت شعیب علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ سرزمین مدین میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت کریں گے، اور خالق کائنات کی طرف سے واجب اور فریضہ ان کا یہ ہے کہ یہاں کے لیے مامور ہے۔ آیا دوسرے شہروں میں رہنے والے لوگ آ کر سرزمین مدین میں آ کر حضرت شعیب کی تعلیمات سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، یا نہ ان کے لیے راستہ کھلا ہے؟ پس اختصاص شریعت کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ شریعت قابل عمل نہیں ہے یا قابل استفادہ نہیں ہے، نہ، دوسرے شہروں کے لوگ آ کر سرزمین مدین میں اگر زندگی بسر کرنا چاہیں اور پیغام حضرت شعیب علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم کو طے کرنا چاہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے۔ پس مشعل راہ جو انبیاء کے لیے ہے، وہ جو بھی افراد بشر اس منطقے میں آ کر زندگی بسر کر کے اس پیغام سے استفادہ کرنا چاہیں، یہ راستہ کھلا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم نے انبیاء کی ذمہ داری کا دائرہ محدود کر دیا ہے کہ آپ کی اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے، نہیں ہے کہ آپ کا پیغام دوسروں کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ بس یہ ذہن سے یہ مطلب نکل جائے کہ اگر فرض کریں کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر انبیاء آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیغام شریعت یا پیغام ہدایت مختص ہے بنی اسرائیل کے لیے، نہ، ذمہ داری خداوند عالم کی طرف سے ان کے لیے تھی، لیکن دوسرے بھی اگر آ کر ان سے استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بس یوں نہیں ہے کہ دوسرے لوگ، مثلا فرض کریں جس طرح حوزہ علمیہ قوم ہے، بعض ہیں مثلا ایسے اساتید جن کی حوزے نے ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ کم میں بیٹھ کے تدریس کریں گے۔ خوب ذمہ داری یہ ہے کہ کم میں بیٹھ کے تدریس کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فقط کم میں رہتے ہیں طلاب فقط وہ یہ استفادہ کر سکتے، باہر سے جو آئے ان کے لیے قابل استفادہ نہیں ہے یا قابل عمل نہیں ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے شہروں سے آ کر لوگ ان کے علم سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ پس انبیاء کی شریعتیں بھی یوں تھیں، وہ انبیاء جن کی شریعتیں عالمی تھیں، جہانی تھیں، خوب وہ تو واضح ہے کہ پوری بشریت کے لیے، اور جن کی شریعتیں محدود تھیں ایک خاص امت کے لیے یا ایک خاص شہر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خالق کائنات نے اس نبی کی ذمہ داری معین کی ہے کہ اس سے بالاتر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اس شہر میں آ کر اس پیغمبر کی تعلیمات سے استفادہ نہیں کر سکتے ہو۔ پس مدین میں جو خالق کائنات نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو یہ ذمہ داری تھی جو واجب حد تک اسی کے لیے تھی، اور دوسرے شہروں کے لوگ اگر آ کر ان سے استفادہ کر دیں تو ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ مطلب دیگر جو قرآن نے ذکر کیا وہ یہ ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اخاہم شعیباً، یہ تعبیر آپ کو تقریباً تمام انبیاء کے ساتھ یہ تعبیر آپ کو قرآن میں نظر آئے گی۔ مثلا اخاہم ہود، اخاہم صالح، اخاہم ہارون، یعنی سب کے ساتھ یہ لفظ اخا یا اخ کا کلمہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ خوب، کیوں کہا کہ حضرت شعیب کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا، اور مدین کیا تھے؟ مدین از نظر رابطہ اور از نظر نسبت اخ حضرت شعیب کہلاتے تھے، یا حضرت شعیب اخو المدین تھے، یعنی صاحبان مدین کے لیے درجہ اخوت رکھتے تھے۔ عربی میں لفظ اخ اس کا معنی جو بھائی کیا جاتا ہے یا اخت کا معنی جو بہن کیا جاتا ہے، بھائی اور بہن کلمہ اخ یا اخت کا معنی نہیں ہے، بلکہ
اخ اور اخت کا ایک مصداق ہے. مصادیق اور بھی ہو سکتے ہیں، ان مصادیق میں سے ایک مصداق یہ بھی ہے. خود پہلے معنی واضح ہو جائے. لفظ اخ یا اخوت عربی میں وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ دو چیزوں کے درمیان ایک رابطہ ہو اور رابطہ بھی مماثلت کا ہو. مماثلت یعنی مثل ہم، ایک جیسے ہوں. ایک ایسا رابطہ جس رابطے کی بنیاد پہ دونوں ایک جیسے نظر آئیں. وہ مماثلت کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے. اس مماثلت کی وجہ سے لفظ اخ کو استعمال کیا جاتا ہے. پس پہلا عنصر لفظ اخ یا اخت کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دو، وہ دونوں چیزیں آپس میں ایک ارتباط کی وجہ سے مرتبط ہوں. تیسرا رکن، اس اخ یا اخوت کے اندر وہ رابطہ مماثلت ہونا چاہیے، ایک جیسا ہو، یعنی ایک ایسا عنصر ہو جس میں دونوں شریک ہوں. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ خونی، نسبی، اجدادی، والدینی. چونکہ رابطہ خونی اور نسبی ہوتا ہے، نسب میں آ کر یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کی مثل بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. کس میں؟ نسب میں یا خون میں. پس جب بھائی کو لفظ اخ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جب یہ بھائی ہے کسی فرد کا تو پلٹ کر وہ بھی بھائی ہے اس کا. یہ دونوں آپس میں مماثل ہیں، شریک ہیں. کس نقطے میں؟ والدین میں شریک ہیں. اس شرکت کی وجہ سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ اخ. پس یہ جو اخو ہیں یہ دو ہیں اور دونوں ایک رابطے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. اور وہ رابطہ کیا ہے کہ ایک ماں سے مرتبط ہیں یا ایک باپ سے مرتبط ہیں، اس لیے ان کو لفظ اخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایک رابطہ ہے. پس رابطہ کبھی نسبی ہے، خونی ہے، پدری اور مادری ہے، اس وجہ سے لفظ اخ کو تعبیر کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ لفظ اخ رابطہ ہوتا ہے، لیکن رابطہ کیا ہوتا ہے؟ پولی اور مالی. مال میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پارٹنر ہے. عربی میں وہ کیا ہوتا ہے؟ اخ کہلاتا ہے. یہ پارٹنر ہے کس چیز میں؟ فقط مال ایسا نقطہ ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. پس شرکت مالی ایک اور عنوان ہے جس کی وجہ سے دونوں کو لفظ اخ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اور کبھی کبھی وہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ لسانی. لسان اور زبان میں کیا ہو جاتے ہیں؟ دو فرد شریک ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کریں اردو زبان میں اگر دو آدمی شریک ہیں، دونوں کی زبان ایک ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ لسانی بھائی ہیں. پس کبھی رابطہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اخوت کا لسان بن جاتا ہے. اور کبھی رابطہ قومی ہوتا ہے. قوم کے ناطے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں. اب مثلا سندھی ہے قوم ہے، پنجابی ہے قوم ہے، یا پٹھان مثلا فرض کریں قوم ہے، یا فارس، عرب، عجم، جو بھی لسانی اور قومی ارتباطات ہیں، روابط ہیں، ان میں شرکت کی وجہ سے آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ رابطہ برقرار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لفظ اخ کی تعبیر کی جاتی. اور کبھی کبھی آئین الہی وہ نقطہ ہوتا ہے جس میں سب آ کر شریک ہو جاتے ہیں. جب آئین الہی میں یعنی درجات میں یا کمالات میں دو فرد ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس یا مماثل بنتے ہیں، اس رابطے کی وجہ سے ان کے درمیان رابطہ اخوت برقرار ہو جاتا ہے. جس طرح کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ. مومنون کیا ہیں؟ اخوت ہیں. اخوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مومن دو آپس میں کس ارتباط میں شریک ہیں؟ درجہ ایمان میں. پس ایمان ایک نقطہ ہے کہ جس نقطے میں دونوں آ کر شریک ہو جاتے ہیں، اس شرکت کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخ یا اخوت کا رابطہ ان کے درمیان برقرار ہو جاتا ہے. جس طرح کہ پیغمبر خاتم نے بھی ہجرت کے بعد کیا کیا؟ ایک رابطہ اخوت مہاجرین اور انصار کے درمیان برقرار کیا. وہ جو رابطہ برقرار کیا وہ کس کی وجہ سے تھا؟ وہ جس کی جس طرح کی صفات تھی
اوصاف تھے، انہی کے اعتبار سے ہر ایک کو اٹھا کے ان کے ساتھ رابطہ اخوت پیغمبر خاتم نے آ کر برقرار کر دیا۔ پس لفظ اخ یا اخوت معنی اس کا بھائی نہیں ہے، بلکہ بھائی اس کا ایک مصداق ہے۔ دیکھا جائے گا جس رابطے میں وہ شریک ہیں وہ رابطہ کیا ہے، آیا وہ خونی ہے، ہو سکتا ہے، لسانی ہے، ہو سکتا ہے، قومی ہے، ہو سکتا ہے، درجہ ایمانی ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے عناوین ہیں جن عناوین کے تحت دو فرد اگر آ کر شریک ہو جاتے ہیں، اس عنصر کی وجہ سے ان کو آپس میں اخ یا اخوت کا درجہ دیا جاتا ہے اور کلمہ اخ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں انبیاء کو کہا کہ اپنی قوموں کے ساتھ جا کر یہ بھائی بن جاتے ہیں؟ کس صحت میں؟ یہ رابطہ اخوت فقط قومی ہے، قومی اعتبار سے ان کو اخ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا نے مجھے اس قوم کے لیے مبعوث کیا ہے، جس کے لیے مبعوث کیا، میری ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو مجھے راہ راست پہ لانا ہے۔ خوب، سب سے پہلا عنصر کہ اس قوم کے ساتھ جو رابطہ برقرار کیا ہے وہ رابطہ ہے اخوت ہے۔ وہ اخوت کیا ہے؟ یعنی میں بھی خدا سے مرتبط ہوں اور میں آیا ہوں تمہیں خدا سے مرتبط کرنے کے لیے۔ اور قرآن نے اس تعبیر کو اس وقت تک استعمال کیا ہے، اخا کو یا اخ کو یا اخوت کو، کہ جب تک قوم کا رابطہ اپنے نبی کے ساتھ رابطہ ہدایتی برقرار ہو تو خدا لفظ اخ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اور جس دن لفظ اخ کا وہ ارتباط ہدایتی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے اس نبی کو اس قوم کا اخ یا اخوت کا رابطہ خداوند عالم ختم کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ پس پتہ چلتا ہے کہ لفظ اخ کے اندر ایک جاذبیت ہے، ایک عطوفت ہے، اس عطوفت کی بنیاد پہ لفظ اخ کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کے اندر ایک محبت کا پیغام ہے، اور جب تک محبت سامنے نہ آئے اصلا آپ کسی کو جذب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جذب کرنے کے لیے اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں، اور جیسے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے سامنے والا جذب ہو جاتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے محبت پیدا ہوتی ہے ایسا ایسا آپ کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، جیسے ہی مرتبط ہوتا ہے جو آپ کا آئین ہوگا ایسا ایسا آپ اس کو اپنے آئین میں داخل کر لیتے ہیں، اور جب تک آئین میں داخل ہونے کی گنجائش باقی ہوتی ہے خداوند عالم تعبیر اخوت کو استعمال کرتا ہے، اور جس دن قوم کے اندر یہ رابطہ ہدایتی ختم ہو جاتا ہے اس دن سے رابطہ اخوت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ عموماً اپنے اردو میں بھی اگر آپ تعبیر استعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کو کہتے ہیں بھائی جان، بھائی جان کہہ کے جب آپ بلاتے ہیں اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ ایسا ایسا اس پہ کام کرنا شروع کریں جذب ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے دن سے ہی اوے کر کے بلائے، او بھائی، دیکھیں بھائی جان اور اوے بھائی میں دونوں میں لفظ ایک ہی ہے، لیکن ایک نفرت کا باعث بنتا ہے اور دوسرا محبت اور جاذبیت کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعبیریں جو شفقت آمیز ہیں، محبت بھری تعبیریں ہیں، ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جن کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اس ہدایت کا قانون یہ ہے کہ جب تک آپ جذب نہیں کریں گے قوم کو، آپ قوم کو راہ راست پہ لا نہیں سکتے ہیں۔ پس قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے جس تعبیر کو خدا نے انتخاب کیا وہ تعبیر ہے اخوت کی۔ اخوت مماثلت پہ دلالت کرتی ہے، اور مماثلت کے سائے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس محبت کے سائے میں ایسا ایسا پھر انسان ہدایت کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ پس یہ تعبیریں جو انبیاء کے لیے استعمال ہوئی ہیں ان کے پیچھے فلسفہ یہی تھا کہ یہ اخوت قومی ہے، اور اخوت قومی کے پیچھے کیا سبب ہے؟ محبت۔ محبت کیوں ہے؟ چونکہ محبت عنصر ہے ہدایت کا، ہدایت کی طرف گامزن کرنے کے لیے یہ تعبیریں استعمال ہوئی ہیں۔ اور جیسے ہی قومیں انبیاء کی تعلیمات پہ لبیک نہیں کہتی تھی اسی کے بعد یہ تعبیر ختم ہو جاتی تھی اور ان کو خداوند عالم کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا، اور وہاں پہ پھر رابطہ اخوت کا بھی قرآن نے استعمال نہیں کیا ہے۔ پس یہاں سے یہ ذہن میں نہ آئے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو لفظ اخ کی تعبیر کی ہے تو کوئی نسبی بھائی تھے ان کے، نہ، نسب کے اعتبار سے ان کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ رابطہ کیا تھا؟ رابطہ قومی تھا، جس قوم کی طرف خداوند عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس قوم کو چونکہ راہ راست پہ لانا تھا، ایک آئین کے اندر لے کر آنا تھا، اس آئین کی مماثلت کی وجہ سے خداوند عالم نے لفظ اخ کی تعبیر کی ہے۔ پس اخوت کیا ہے؟ اس مماثلت کو کہا جاتا ہے جو دو افراد کے درمیان برقرار ہوتی ہے، جس مماثلت کے سائے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر وہ اچھائی میں ہوتے ہیں تو بھی مماثل ہیں، اگر برائی میں ہو تو بھی مماثل ہیں۔ پس مماثلت
کی وجہ سے رابطہ اخوت برقرار ہوتا ہے، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی یا بہن. اور یہ تعبیریں طلاب کے لیے زیادہ وہ ہیں، ملموس ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کانا و اخواتها. کانا و اخواتها کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب اردو میں وہ نہیں ہے کانا اور اس کے بہن بھائی جو کیا جاتا ہے، غلط ہے. کانا اور اس کے مماثل، کانا اور اس کے نظائر. کیوں وہ رابطہ اخوت ہے؟ یعنی جو عمل کانا کرتا ہے وہی عمل دوسرے افعال بھی کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک جہت اشتراکی ہے، وہ کیا ہے؟ مبتدا خبر پہ داخل ہو کر اپنا عمل ظاہر کرنا. اس عمل میں چونکہ سب شریک ہیں اس لیے رابطہ اخوت ان کے درمیان برقرار ہو جاتا ہے. بس اخوت کیا ہے؟ اس ایک رابطے کا نام ہے جو دو چیزوں کے درمیان برقرار ہوتا ہے، اور اس رابطے میں دونوں چیزیں حقیقتاً جب شریک ہوتی ہیں تو دونوں کو آپس میں لفظ اخ یا اخوت کا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے، اور یہ تعبیر استعمال کر دی جاتی ہے. بس وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف. اور مدین میں جو حضرت شعیب تھے کیا تھے؟ ان کے اخ تھے. یعنی ایک رابطہ تھا جس رابطے میں شریک ہوئے، جس رابطے کی بنیاد پر رابطہ اخوت برقرار ہوا. اور وہ رابطہ اخوت کیا تھا؟ اخوت رابطہ ہدایتی تھا. قوم کے اندر ہدایت کے عنوان سے مبعوث جو اس رابطے کے اندر آتا جائے گا وہ اخوت میں داخل ہوتا جائے گا، اور جو بھی اس رابطے سے نکلتا جائے گا رابطہ اخوت ان کا وہاں پہ منقطع ہو جائے گا. مطلب دیگر جو حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، اور یہ فقط ان کے لیے نہیں تھا. عرض کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اگر آپ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں تو کسی کے اندر اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا تھی؟ کہ مقصد سب کا ایک ہے، ہدف سب کا ایک ہے، اور روش ممکن ہے تھوڑی سی مختلف ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہدف کسی کا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ دین کی سربلندی، خدا کی طرف دعوت. یہ سب انبیاء کے اندر تھا. وہ روش کیا ہے؟ روش ایک کی کیا ہے؟ بتوں کو توڑنا. دوسرے کی کیا ہے؟ وہ خزانے پہ حاکم بن کر قحطی سے نجات دینا. تیسرے کی کیا ہے؟ عصا لے کر بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگال سے نکالنا. ایک بس روش ممکن ہے مختلف ہو لیکن ہدف کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، اسی لیے کوئی اختلاف بھی ان کے اندر نہیں ہے. وہ ہدف جو تمام انبیاء کی زندگی میں نمایاں ہے اور تمام انبیاء اسی ہدف کے پیچھے چلے، وہ کیا تھی؟ دو چیزیں تھیں. ایک، بشریت کا رابطہ خداوند عالم کے ساتھ، رابطہ خالق کے ساتھ برقرار کرنے کے لیے آتے ہیں. دو، رابطہ بشریت کا بشریت کے ساتھ، یعنی بشر کو دوسرے بشر کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے. یہ دو ہدف پورے انبیاء کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے. لہذا جس نبی کی آپ دعوت قرآن میں پڑھیں گے، سب سے پہلی شک کیا ہوتی ہے ان کی زندگی میں؟ سب آگے کیا کہتے ہیں؟ یا قومی، محبت بھرا، اے میری قوم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا کروں؟ اعبدوا اللہ، اپنا رابطہ خدا کے ساتھ برقرار رکھو. بس کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام کے لیے کیا کلمہ استعمال ہوتا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اور باقی کیا ہے؟ باقی اوصاف جو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یعنی داعی الی اللہ، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے ہیں. اور تمام انبیاء یوں تھے. اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی پہلا نعرہ کیا لگایا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، عبودیت کے دائرے میں آ جاؤ. لیکن عبودیت کس کی ہو؟ ایک ذات کی عبودیت کے دائرے میں آؤ، ایک ذات کی گرہ میں اپنے آپ کو باندھ دو، ایک توق آپ کی گردن میں ہو. وہ ایک توق تمہیں کئی گروں سے آ کر نجات دے دے گا. لیکن انسان کیا ہے؟ اس ایک توق کو گلے میں ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اس سے ہٹ کے کئی ایک لوگوں کے توق لے کر اپنی گردن میں ڈال کر زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی پستی کی علامت ہے. وہ پس انبیاء جب آتے ہیں ان کا ہدف اصلی کیا ہوتا ہے؟ دو کام کرتے ہیں. ایک، بشر کو خدا سے مرتبط کرتے ہیں. دو، اس ارتباط کو محکم کرنے کے لیے جب تک اپنے مابین کے ارتباط کو صاف نہیں کریں گے رابطہ خالقیت بھی ان کے درمیان برقرار نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ دونوں عنصر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لہذا پہلے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ یا معبود
نہیں ہے. وہ جب کوئی اس کے علاوہ معبود بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبودیت کے سائے میں آ جاؤ، اپنے آپ کو عبد بنا دو اور اسی کے سائے میں اپنی زندگی کو آگے چلاؤ. اور اس عنوان سے کیا ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم. خداوند عالم نے رابطہ عبودیت جب تمہارے درمیان برقرار کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اندھا دھند رابطہ ہو جس کے پیچھے کوئی دلیل کار فرما نہ ہو، دلائل نہ ہوں، بینات نہ ہوں، معجزات نہ ہوں. وہ اتنے سارے معجزات خدا نے کس لیے دکھائے ہیں؟ اس لیے دکھائیں کہ الہ وہ ہے، رب وہ ہے، خالق وہ ہے، اور تمہارا رابطہ اسی کے ساتھ برقرار ہونا چاہیے. پس پہلے رابطے کو برقرار کرنے کے لیے کیا کرو، قد جاءتکم بینۃ من ربکم. خداوند عالم نے ایسی دلائل، ایسے براہین پیش کیے جن براہین کے سائے میں اپنے آپ کو اس رابطے کے ساتھ مستحکم بنا لو کہ اپنا رابطہ خداوند عالم کے ساتھ، رابطہ عبودیت برقرار کر لو. دوسرا رابطہ کے بعد میں کہ انشاءاللہ اس کی طرف بعد میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوئی ہے. کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ سے رابطہ عبودیت برقرار کرو. خدا سے رابطہ کیسے برقرار کیا جائے؟ دیکھیں آقا، 2-3 مرحلے ہیں انسان کے لیے رابطہ عبودیت کو برقرار کرنے کے لیے، کہ بعض کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے، بعض جہاد اوسط ہیں اور بعض جہاد اکبر ہے. دیکھیں جہاد اصغر کیا ہے، وہ یہی جو شریعت پہ آپ عمل کرتے ہیں، واجب پہ عمل کیا، حرام سے بچ گئے، مستحب کو انجام دیا، مکروہ سے بچ گئے. یہ رابطہ کیا ہے، جہاد اصغر کا ہے. اور یہ جتنی توضیح المسائل ہے یہ ساری کیا ہے، جہاد اصغر ہے. یعنی وہاں پہ انسان کے واجبات بیان ہوئے ہیں، محرمات بیان ہوئے ہیں، مستحبات اور مکروہات ہیں، جو بھی ہے. مثلا روزے کے واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، سب توضیح المسائل کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ ان پہ اگر انسان پابند ہوتا ہے تو اس نے اپنا رابطہ عبودیت برقرار کیا ہے خدا کے ساتھ، لیکن کس حد تک، جہاد اصغر کی حد تک. اور جہاد اصغر کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ جہاد اصغر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہشت میں پہنچ جاتا ہے یا جہنم سے بچ جاتا ہے. جہاد اوسط کیا ہے، جہاد اوسط یہ کہ جہاں پہ عقل اور نفس کی جنگ ہوتی ہے، وہاں پہ نفس کی مخالفت کرتے ہو عقل کی فرمان برداری جہاد اوسط پہ انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے. اب اس کا درجہ ذرا بالا تر ہو جاتا ہے. دیکھیں انسان، اور یہ نمونے انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. مثلا ایک لذت ہے ٹیمپریری، اور اس لذت ٹیمپریری کے پیچھے ذلت ابدی ہے. ایک یہ رابطہ ہے. مثلا میں نے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کیا، حرام کی لذت کتنی ہے، ایک لمحے کے لیے. مثلا زانی ہے، ایک لمحے کے لیے زنا کی لذت سے محظوظ ہوتا ہے. یہ لذت موقت ہے، اور یہ لذت موقت اس کے پیچھے کیا ہے، ذلت ابدی ہے. یہاں پہ نفس کبھی کبھی انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس ٹیمپریری لذت سے فائدہ اٹھاؤ. عقل پیچھے کار فرما ہوتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ اس موقت لذت کے پیچھے ابدی ذلت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اس جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے انسان تو اس کا مطلب ہے جہاد اوسط کو اس نے پا لیا، جہاد اوسط پہ یہ فائز ہو گیا. اور اگر یہ اس سے نہ بچ سکا تو کیا ہوا، جہاد اوسط میں یہ بیچارہ فیل ہو گیا. یا بس اوقات کیا ہوتا ہے، ایک چیز سختی ہے موقت، لیکن اس سختی کے پیچھے لذت ہے ابدی. اب وہ چھوٹی سی سختی دیکھ کر نفس کیا کہتا ہے، جان چھڑا لو اس سے. عقل کیا کہتا ہے، گلے سے لگا لو، چونکہ اس چھوٹی سی سختی کے بعد ایک دائمی لذت آپ کو ملنے والی ہے. وہ کس کی سنتے ہیں، مثلا کیا ہے، چھوٹی سی سختی ہے، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بچا لو. یہ کیا ہے، موقت سختی ہے نا، نہیں کھاؤ نہیں پیو نہیں فلاں نہیں کرو، سخت ہے انسان کے لیے. لیکن عقل کیا کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اس سختی پہ اپنے آپ کو آپ نے پابند کیا تو ایک لذت دائمی آپ کو ملنے والی ہے. اس جہاد اوسط میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر تو کامیاب ہو گیا، طوبی لہ و حسن مآب، کامیاب ہے زندگی اس کی، فوز اور فیض اسی کے لیے. اور اگر اس میں رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب جہاد اوسط میں ناکام ہو جاتا ہے. لیکن ان دونوں مرحلوں میں جہاد اصغر ہو یا جہاد اوسط ہو، ہر دو میں رابطہ انسان کا کس سے ہوتا ہے، خالق سے ہوتا ہے. لیکن آخری رابطہ جو اس بشر کا خدا کے ساتھ ہے وہ جہاد اکبر کی صورت میں. وہ کیا ہے، جہاں پہ عقل اور عشق آپس میں درگیر ہوتے ہیں.
البتہ لفظ عشق پہلے بھی شاید کئی مرتبہ اشارہ کیا ہوں، عشق سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اس کلمے کو مجروح کیا ہوا ہے، نہ، عقل اور عشق کا رابطہ جو جہاد اکبر میں وہ یہ ہے، عقل کیا کہتی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، باقی قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، مثلا افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سمجھو، بس عقل کا کام کیا ہوتا ہے، مقام فہم میں انسان کی رہنمائی کرنا، اور اگر مقام فہم میں انسان رہنمائی لے کر اس منزل پہ آ جاتا ہے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم نے اتنے براہین قائم کیے کہ خدا ایک ہے، آپ نے 10 براہین سے ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہی ہے، یا آپ نے 10 براہین قائم کر دیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، یہ کس نے ثابت کیا ہے؟ آپ کی عقل نے، عقل نے یہ ثابت کر دیا، اس سے بالاتر منزل ہے، وہ کیا ہے؟ اس منزل کو کہا جاتا ہے عشق، یعنی جس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے عقل سے کام لیا ہے اس حقیقت کو پالو، اس حقیقت کو دریافت کرو، اگر دریافت کر لیا آپ مقام عشق پہ فائز ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ دعائے عرفہ میں جا کر دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الہی اس شخص نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، یعنی اگر جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے سب کچھ لے لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے، یعنی سب کچھ لینے کے بعد بھی اگر خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماذا وجدا من فقدک، کیا پایا اس نے جس نے تجھے کھو دیا، اور کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پا لیا۔ بس یہ پا لینا کیا ہے، یہ مرتبہ عشق ہے، عقل سے بالاتر ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ بہشت ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ جہنم ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ لذات ہیں۔ عشق کیا کہتا ہے؟ کہا کہ جہنم کو دیکھو، بہشت کو دیکھو، ان درجات کو دیکھو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ منافق بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ عشق کیا کہتا ہے کہ ان حقائق کو دریافت کرو، آپ کی چشم باطنی کھل جانی چاہیے، جیسے چشم باطنی کھلے گی آپ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اور یہ قانون فقط جہیم کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون النعیم، خوب نعیم بھی دیکھ سکتے ہو اگر علم الیقین پہ آ جاؤ۔ پس علم الیقین پہ آنا عقل کے سائے میں یہ فقط فہم کی منزل ہے، لیکن اس عقل کے فہم کو عملی جامہ پہنانا یہ عشق کی منزل ہے۔ عقل یہ ہے کہ کیا ہے، مقدمہ ہے وہاں تک، بھلے عقل حقائق کو سمجھانے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے، اور عشق حقائق کو پانے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ خوب ہمیں پتہ ہے، مثلا فرض کریں غیبت، عقل کیا کہتی ہے کہ یہ عقل میتا ہے، مردار کا گوشت کھانا ہے۔ عشق کیا کہتا ہے کہ یہ جو کھانا ہے عقل کے ذریعے تم نے سمجھا ہے، اس حقیقت کو پایا ہے یا نہیں پایا ہے؟ جب پا لیں گے پھر آپ جہاد اکبر کی منزل پہ فائز ہو جائیں گے۔ پس رابطہ خالق کے ساتھ 3 طرح سے ہوتا ہے، یا جہاد اصغر کی صورت میں، یا جہاد اوسط کی صورت میں، یا جہاد اکبر کی صورت میں۔ جہاد اصغر کو فقہ ہماری بیان کرتی ہے، جہاد اوسط کو علم اخلاق بیان کرتا ہے، اور جہاد اکبر کو علم عرفان بیان کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عارف وہ ہوتا ہے جو حقائق کو دیکھتا ہے قلب کے ذریعے۔ لہذا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، لم اعبد ربن لم ارا، اصلا علی کی ذات وہ ہے، اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے خدا کی عبودیت کے دائرے میں آئے جس کو اس نے دیکھا نہ ہو۔ پس یہ عقل سے بالاتر منزل ہے، شہود کی منزل، عشق کی منزل، وجدان کی منزل، اور دریافت حقائق کی منزل، کہ جو جہاد اکبر کے سائے میں انسان کو میسر آتی ہے۔ پس کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اعبدوا اللہ، رابطہ عبودیت برقرار کرو۔ کس صورت میں؟ کہ جتنی آپ کی معرفت ہے اسی معرفت میں ممکن ہے جہاد اصغر میں آپ ہوں، ممکن ہے جہاد اوسط میں ہوں، اور ممکن ہے جہاد اکبر میں۔ اگرچہ انبیاء کی کاوشیں، کوششیں، زحمات اس تناظر میں تھی کہ انسان کو اس کلہ معرفت پہ جا کر لے کے جہاد اکبر کی منزل میں جا کر ان کو فائز کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، آغا وہ جو جہاد اکبر کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے، پہلے مرحلے میں وہ خود جہاد اکبر پہ فائز ہوتا ہے، تب جا کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ قائد۔ قائد کون ہوتا ہے؟
جو پہلے راستہ چلتا ہے، اس چوٹی پہ پہنچتا ہے، اس کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، پھر دوسروں سے کہتا ہے کہ اب آؤ جس لذت سے میں آشنا ہوں اس پہ آ جاؤ. اور سائق اس کے مقابلے میں وہ کون ہوتا ہے؟ جو یہاں بیٹھ کے دوسروں کو بھیجتا ہے، وہاں پہ لذت ہے جاؤ. مثلا یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو بڑا تبلیغ کرتے ہیں، جی جائیں امام رضا کی زیارت کے لیے، جائیں معصومہ کی زیارت، وہاں پہ کیا ہے، اور زندگی بھر وہ خود نہیں جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ سائق. قائد کون ہوتا ہے؟ جو لذت زیارت سے آشنا ہوتا ہے اور اس لذت کو اپنے جسم میں اور اپنی روح میں محسوس کرتا ہے اور اس حس کو دوسروں کے لیے بیان کرتا ہے. اگر مثال کے ذریعے عرض کرنا چاہے، مثلا فرض کریں آپ گئے، آپ نے کسی دکان سے فروٹ لیا، تازہ فروٹ آیا، پھل آپ نے لیا، لائے گھر میں، لانے کے بعد آپ نے کھایا، جیسے ہی کھایا آپ نے لذت اٹھائی، لذت اٹھانے کے بعد آپ نے دوستوں کو فون کیا، بھائی فلاں جگہ پہ فروٹ آیا ہے، سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے، آپ جا کر لے لو. خوب یہ جب تبلیغ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ قائدانہ ہے. لیکن ایک کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ بٹورنے کے چکر میں، نہیں جی وہاں بھی لے لیں، چونکہ پرسنٹیج لینا ہوتا ہے نا، پرسنٹیج لینے کے لیے سائقانہ دعوت دیتے ہیں. انبیاء نے جب دعوت دی، اعبد اللہ، اللہ سے رابطہ عبودیت برقرار کرو، 3 مراحل میں، جہاد اصغر، جہاد اوسط، جہاد اکبر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں مراحل بشریت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر فرد بشری چونکہ صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے مختلف ہے، اسی لیے درجات کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. کئی ایسے ہیں جو جہاد اوسط میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو جہاد اصغر میں ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو جہاد اکبر کی دنیا پہ فائز ہیں. لیکن انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے، درجات کمالی کے اعتبار سے اس تیسری منزل پہ یقیناً فائز ہے، اس لیے آ کر اس کی دعوت بھی دیتے تھے. بس پہلا رابطہ جو کیا وہ کیا تھا؟ اعبد اللہ، رابطہ عبودیت برقرار کرو. کم ترین رابطہ کیا ہے؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم. خود دلائل کی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ خدا ہے، خود دلائل سے خدا کو پا لینا، یہ کیا ہے؟ براہین کے سائے میں آپ نے خدا کو ڈھونڈا ہے. لیکن اگر آپ نے اس جہاد اکبر کی صورت میں جا کر خدا کے وجود کو اپنے وجود کے ذریعے حس کیا تو یہ درجہ عالی ہے، جس کو دعائے عرفہ میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ کیا. پس قد جاءتکم بینۃ من ربکم، براہین آئے، براہین سے خدا کو ڈھونڈنا اور ہے، اور خدا کو خدا کے ذریعے پانا یہ اور ہے. اس لیے آپ جا کر دیکھیں اسی دعائے عرفہ میں پھر دوسرا جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ متا غبت لکے تحتاج الی الدلیل. آپ کب غائب ہوئے ہو، کب پنہان ہوئے ہو کہ میں دلیلوں کے ذریعے تمہیں ڈھونڈتا پھروں. اور پھر فوراً کیا کہا کہ الغیر کا ظہور ما لیس لک. آیا، اور یہ قانون ہے، وہی منطقی قانون. کیا ہوتا ہے؟ معرف کو معرف سے زیادہ روشن ہونا چاہیے نا. معرف یعنی جس کو بیان کرنا ہو، اور جس کے ذریعے بیان کرنا ہو اس کا تو پتہ ہو. وہ اگر دونوں ہی مجہول ہوں گے تو اصل رابطہ تعریف برقرار نہیں ہوگا. وہ فوراً امام حسین فرماتے ہیں اگر میں غیر کے ذریعے تیری تلاش میں چل نکلوں، آیا تیرے غیر کے اندر ایسا ظہور، ایسا نور اور ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جو تجھے بیان کر سکیں؟ وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے. پس کیا ہے؟ حسین خدا سے خدا تک جاتا ہے، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر خدا سے خدا تک جاتے ہیں. اور غیر خدا کے اندر اتنی روشنی اور نور، اتنا دم نہیں ہوتا کہ جو خدا کی ذات کو بیان کر سکیں. بس درجات انسان کے مختلف ہیں، اور ائمہ طاہرین یا انبیاء کرام ان کی ساری زندگی اس پہ لگ جاتی ہے کہ بشریت کو آ کر مرتبط کریں خالق کے ساتھ. دوسرا رابطہ جس سے اہم ہے کہ انشاءاللہ وہ بعد میں بیان ہوگا، فاوفوا الکیل، کہ یہ کیوں اس کو خدا نے ذکر کیا دوسرے رابطوں کے، کہ انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. جو روایت ہے جنود عقل ولی